بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیا کیجئے۔ لاروش چلتی ہوئی کاؤچ کی جانب بڑھی جب وہ بولا تھا جوتے اتارو میرے۔ اس کے حکم پر لاروش کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ دل پر جبر کر کے وہ اس کے ہلتے پاؤں پر دھندلی نگاہ جمائے اس تک آئی تھی۔ اس کے قدموں میں زمین پر بیٹھتے ہوئے اس نے ذہن کا مسلسل ہلتا ہوا پاؤں میں پہنے غصے کو تھاما تھا۔ لاروش کی ہاتھ کی حرکت سے چوڑیوں نے آواز کی تھی، جبکہ چوڑیوں کی آواز میں لاروش کے لبوں سے سسکی نکلی جو دب گئی تھی۔ توہین کے احساس سے اس کا چہرہ تپنے لگا تھا۔ اس نے خود سے اتارنے کی کوشش کی، مگر ذہن نے اپنا پاؤں کچھ اس انداز میں اکڑا لیا کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ لاروش نے پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو ہموز آنکھوں پر بازو رکھے تھا۔ لاروش نے دوبارہ کوشش کی تھی۔ ذہن نے پاؤں کا رخ موڑ لیا۔ اس نے پھر سے کوشش کی تھی اور اس دوران چوڑیوں نے بھرپور شور مچایا تھا اور آخر لاروش نے اس کا پاؤں غصے کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ پھر دوسرے پاؤں سے غصہ اتارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کھینچتانی میں کئی بار ذہن نے اس کی مومی انگلیوں کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کیا تھا۔ ان انگلیوں کی نرمی رگوں میں دوڑتے خون کی گرما رہی تھی، جبکہ چوڑیوں کی کھنک اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ایک دم وہ اٹھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ لیا اتنی وحشی انداز سے کہ چوڑیاں چور چور ہو کے کلائیوں میں چبھنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے وہ اور شدت سے رو پڑی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ ابھی چوڑیاں کیوں پہنی ہوئی ہیں تم نے؟ اتارو انہیں ورنہ تمہارے یہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ جتنی شدت سے اس نے لاروش کی کلائیاں دبوچی تھی، اتنی ہی شدت سے کلائیاں چھوڑتے ہوئے اسے زمین کی طرف دھکا دیا تھا۔ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا کر اس نے خود کو منہ کے بل گرنے سے بچایا تھا۔ جھٹکا لگنے کے باعث تولیہ کھل گیا تھا اور گیلے بالوں کا گچھا کمر پر آ کر بری طرح سسکتے ہوئے اس کے بیڈ آ کر گرا تھا۔ بری طرح سسکتے ہوئے اس نے اپنے بیڈ سے اترتے ذہن نیازی کی جانب شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، جو اس پر نگاہ غلط ڈالے بغیر واش روم میں گھس گیا۔ اپنی زخمی کلائیوں سے رستا خون دیکھ کر لاروش نے بے دردی سے اپنے لب کاٹ لیے۔ اس سنگ دل نے ساری چوڑیاں توڑ ڈالی تھیں۔ چوڑیوں کے ٹوٹنے سے زیادہ دکھ اسے اس بات کا تھا کہ پہلی ہی رات ذہن نے اس سے سہاگ کی نشانی چھین لی تھی۔ وہ نیند سے بیدار ہوئی تو عادتاً کروٹ بدل کر انگڑائی لی تھی، تبھی اس کا ہاتھ ایک بھاری وجود سے ٹکرایا تھا۔ لاروش نے بھاری ہوتے پپوٹے کھول کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی اور کھسک کر دور ہوئی۔ لاروش نے ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر بار بار دیکھنے پر بھی منظر وہی تھا۔ وہ اس وقت ذہن کے بیڈ پر موجود تھی، جو نیند میں گم تھا۔ چہرے پر چپکی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ اسے بہت اچھے سے یاد تھا کہ کل رات ذہن کے واش روم میں جانے کے بعد وہ روئی تھی، پھر وہ کاؤچ پر ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور کاؤچ پر سو رہی تھی۔ تو کیا ذہن نے اس کی جگہ تبدیل کی تھی؟ لاروش نے ایک حیرت بھری نظر سوئے ہوئے ذہن پر ڈالی تھی۔ سوتے ہوئے اس کا کرخت چہرہ قدرے نرم لگ رہا تھا۔ وہ بے بس سی اس شخص کو دیکھتی چلی گئی جو اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہوا تھا۔ گھنی بھوؤں کا جوڑا لاروش کا دل گداز کر رہا تھا۔ دل کی خواہش دبانے کے بجائے اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور ان بھوؤں کے جوڑے کو چھو لیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ان بھوؤں پر پھیرتے ہوئے اس کے لب بے دردی سے مسکرائے تھے۔ پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں کو پیچھے ہٹا کر لاروش نے بالوں سے آری کشادہ پیشانی کو اپنی انگلیوں کا پاک لمس بخشا تھا۔ اس چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو کر یقین کیا تھا کہ وہ شخص اسی کا ہے۔ لاروش نے اس کی بند آنکھوں پر بغور اپنی سرمئی آنکھیں گاڑی تھیں، ایسے جیسے وہ سیاہ آنکھیں ایسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ پھر ہولے سے بولی تھی، میں تو ٹھہری کسی کی جھوٹن ذہن، سو آپ نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، مگر آپ تو بس میرے ہیں نا؟ میں تو آپ کو چھو بھی سکتی ہوں اور دیکھ بھی سکتی ہوں، تو بس آپ میرے ہی رہیے گا ذہن، ورنہ آپ کی لاروش جو دل میں آپ کی جھوٹن بننے کی خواہش لیے بیٹھی ہے، یہ لاروش مر جائے گی ذہن، کیونکہ ہر خواہش جو مر جائے گی میری۔ اب تو سب کچھ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اپنی اس دیوانی کی دیوانگی بھی اور زندگی بھی۔ وہ اس سے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ آنکھیں بند کیے اس کی ساری بات سن رہا ہو۔ آپ میرے ہیں ذہن، بس اسی لیے آپ کو چھونے کی گستاخی کر رہی ہوں، معاف کر دیجیے گا ذہن، مگر میں خود کو روک نہیں پا رہی۔ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر سسکاری نکل گئی۔ تبھی ذہن نے اس کی طرف سے کروٹ بدل لی تھی۔ لاروش کو یوں لگا جیسے ذہن نے نیند میں ہی اس سے بے رخی برتی ہو۔ آنکھ سے گرتے آنسو کو سختی سے صاف کیا اور دوپٹے کے لیے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہ اسے کاؤچ پر پڑا نظر آ گیا۔ دوپٹہ پکڑ کر شانوں پر پھیلا کر اس نے واش روم کا رخ کیا۔ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اسے کلائیوں پر جلن محسوس ہوئی تھی۔ زخمی کلائیوں کو نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھ بھر آئی۔ تھکے ہارے انداز میں واش بیسن پر جھک کر وہ خوب روئی تھی، کیونکہ ذہن لفظوں کی
لفظوں کی ایسی مار ماری ہے آپ نے کہ زندگی بھر کے لیے بے مول ہو گئی ہوں میں۔ وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں کتنے ضروری ہیں آپ میرے لیے۔ بلکتے ہوئے وہ تصور میں اس بے مہر سے مخاطب تھی، اس بات سے انجان کہ اس شخص نے رات کے دوسرے پہر اسے اپنی باہوں میں کسی پھول کی ڈال کی طرح اٹھایا تھا اور اپنے پہلو میں لٹایا تھا۔ اسے لاروش کی خود سے دوری کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پایا تھا، مگر خود کو پتھر کر لیا تھا۔ رات کی تنہائی میں اس کا بے خبر دوپٹے سے آری وجود اس کے دل پر کیسے کیسے بجلیاں گرا رہا تھا، اس بات سے انجان وہ سرمئی آنکھیں بند کیے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اس کی زخمی کلائیوں کو بغور دیکھتے ہوئے زین نے دل کے کسی کونے میں شرمندگی محسوس کی تھی، جسے بدگمانی نے اگلے ہی پل زائل کر دیا تھا۔ اس کا مہندی رچا ہاتھ چھوڑ کر وہ کروٹ بدل گیا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی کہ پہلو میں جو وجود بے خبر تھا، اس کی موجودگی میں نیند کی وادی اس پر کیوں کر مہربان ہو سکتی تھی۔ سو فوراً مجبوراً اسے سلیپنگ پلس کا سہارا لینا پڑا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ ارد گرد سے غافل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ جس وقت اس نے آنکھ کھولی تھی، نگاہ کے بالکل سامنے وہ پری پہ کر براجمان تھی۔ زین کا رخ اس کی جانب تھا، کمر پر پڑے سیاہ بال وہ پہلے ہی سلجھا چکی تھی۔ زین کی نگاہوں کے ارتکاز سے وہ بے خبر وہ بال جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ زین نے دیوار پر لگی گھڑی کی جانب دیکھا جو 9 بجا رہی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا، تبھی شانے پر دوپٹہ ڈالتی لاروش اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو کھوجتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میک اپ نے اس کی روئی روئی گلابی آنکھوں کا بھرم رکھ لیا تھا۔ زنک اینڈ کائی کنٹراسٹ کا پرنٹڈ شلوار سوٹ جس کے گلے پر یلو کلر کی کڑھائی ہوئی تھی، وہ موسم کی مناسبت سے سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ زین کو بیڈ سے اترتا دیکھ وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ باہر جا کر سب سے مل سکے، کیونکہ رانہ 2-3 بار ڈور ناک کر چکی تھی، اور لاروش نے اندر سے ہی تھوڑی دیر میں آتی ہوں کہہ کر اسے ٹال دیا تھا۔ اب جبکہ زین بھی جاگ چکا تھا تو اس نے باہر جانے میں ہی عافیت جانی۔ ایک دم زین کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بلند کرتی لاروش کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بھکلا گئی۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نگاہ ڈالے بغیر زین نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے کیچر میں مقید بال سے کیچر نکال کر کمر پر بکھیر دیے۔ لاروش کی پلکیں اس کی جرات پر شرم سے لرزنے لگی۔ وہ مزید قریب ہوا تھا اور اپنا چہرہ اس کے گھنے بالوں میں گھسایا تھا۔ لاروش کا رواں رواں لرزنے لگا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے زین کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش سے پہلے ہی زین دور ہوا تھا اور اس کے بازو کو سختی سے دبوچا تھا۔ صبح سے کتنی بار روم سے باہر جا چکی ہو تم؟ زین کا لہجہ اور گرفت دونوں سخت تھے۔ ابھی جا رہی ہوں۔ اپنے سہمی ہوئی نظروں سے اس کے کرخت چہرے کو دیکھا۔ بال گیلے کرو اپنے، اسے ہاتھ سے پکڑ کر وہ باتھ روم تک لے آیا تھا۔ مم مگر کیوں؟ ابھی رات ہی تو میں نے شیمپو کیا ہے، اب تو فل ریڈی ہو چکی ہوں، دوبارہ تیار ہونا پڑے گا مجھے، وہ جلدی جلدی بولی، مبادا وہ خود ہی اس کے سر پر پانی نہ ڈال دے، کیونکہ اس کے تہور تو یہی بتا رہے تھے کہ اس وقت اسے جو کہہ رہی ہوں وہ کرو کہتے ہوئے زین نے اسے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو کہتے ہوئے زین نے اسے واقعی شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ فوراً زین بولی سائڈ پر ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری ساری تیاری اکارت ہو جائے گی۔ زین مجھے نہیں کرنے بال گیلے، پلیز مجھے جانے دیں، اسے دھکیلتے ہوئے لاروش نے جلدی سے باہر نکلنا چاہا۔ زین نے فوراً اس سے دبوچا تھا اور شاور کے نیچے کرتے ہی پانی کھول دیا۔ پشت پر بکھرے بالوں سمیت وہ خود بھی پوری کی پوری بھیگنے لگی تھی۔ بیوی کی تیاری شوہر کے لیے ہوتی ہے، اور جب میں ہی تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تو کس کے لیے سج رہی ہو؟ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے وہ تلخی سے بولا، جبکہ بھیگتی ہوئی لاروش اپنی تیزی سے گیلی ہوتی آنکھیں جھکائے کھڑی تھی۔ باہر سب ویٹ کر رہے ہیں، اب کیا میں ایسے باہر جاؤں گی؟ روئی روئی آنکھیں اٹھا کر اس نے زین سے شکوہ کیا تھا، جیسے تم جا رہی تھی نا محترمہ، ویسے چلے جانے پر سب نے میری زندگی مشکل کر دینی تھی، اور میری زندگی تو خیر پہلے ہی تمہارے باعث حرام ہو چکی ہے، مزید کوئی بھی ایشو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ سو اب چپ چاپ شاور لو اور چینج کر کے 5 منٹ میں باہر آؤ، مجھے بھی فریش ہونا ہے۔ جاتے جاتے وہ اس کی بھیگی آنکھوں کا پھیلا کاجل اپنے ہاتھ سے مزید پھیلا گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر روتی چلی گئی۔ روتے ہوئے وہ اپنا جرم سوچ رہی تھی، جس کی سزا کے طور پر وہ اسے یہ حکم دے گیا تھا۔ اس کی چھوٹی سی عقل اصل بات سوچنے سے قاصر تھی۔ گو رانہ نے اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں کافی کچھ سمجھا دیا تھا، مگر اپنی دلی حالت کے باعث اس نے پوری بات غور سے نہیں سنی تھی۔ وہ اسے 5 منٹ کا ٹائم دے کر گیا تھا۔ سو آنسو پہنچ کر وہ اٹھی تھی اور پھر پورے 5 منٹ بعد دوسرا لباس بدل کر کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ کاؤچ پر براجمان موبائل میں گم تھا۔ لاروش نے بے دل سے بال سلجھائے
اور زین کی جانب دیکھے بنا باہر چلی آئی۔ اس بار اس کا چہرہ کسی بھی قسم کی ذبائی سے مبرا تھا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا، جبکہ زین نے اس کی پشت پر بکھرے گیلے بالوں پر ایک گہری نگاہ ڈالی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں ان دونوں کو سلام کیا۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں چلی آئی جہاں تائی اماں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ وعلیکم السلام، دونوں نے مشترکہ جواب دیا تھا۔ تائی اماں نے محبت بھری نگاہ سے اس کے نکھرے دلکش سراپے کو دیکھا تھا، جبکہ بی جان بھی اس کا گلابی چہرہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نفیسہ بیگم بھی وہیں چلی آئیں۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ ماں کی نرم آغوش میں آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ان سے دور ہوئی تھی اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر وہ کچن میں چلی آئی، جہاں رانا نفیسہ بیگم کا لایا گیا ناشتہ پلیٹس میں نکال رہی تھی۔ لاروش فوراً مدد کے لیے آگے بڑھی تھی۔ اسے وہاں آتا دیکھ وہ دونوں معنی خزی سے مسکرائی تھی۔ آؤ آؤ بھابھی بیگم، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ رانا نے اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا، جبکہ مریم نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج مشکل سے ہی اس کی صبح ہوگی۔ دیکھو تو صحیح، آنکھیں بھی کیسی لال ہو رہی ہیں محترمہ کی، لگتا ہے ساری رات سوئی نہیں بچی بیچاری۔ مریم نے ایک نظر اس پر ڈال کر بھرپور سنجیدگی سے رانا کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں لگ تو یہی رہا ہے، دیکھو نا یہ زلفیں، بھیگی بھیگی زلفیں، خوشبوؤں سے مہکتا بدن اور یہ خمار آلود۔ اس کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی۔ کمینگی مت کرو رانا، کبھی تو شرم کر لیا کرو، لاروش نے تیزی سے کہا تھا۔ ان دونوں کی معنی خیز باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ پل میں گلابی ہوئی تھی۔ لو خواہ مخواہ ہی شرم کر لوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں شادی شدہ ہو چکی ہوں، تو شرم جیسی چیز کا اب دور دور تک مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا، رانا نے مصنوعی کالر پڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈرائی قابل دید تھی۔ ہاں تو اور کیا، میں تو خود عنقریب شادی شدہ ہو جاؤں گی، تو مجھے پورا پورا حق ہے کہ میں بھی تمہیں چھیڑوں۔ مریم نے بھی ٹانگ اڑائی۔ اور وہ عنقریب کب آئے گا؟ ان دونوں کے انداز پر بنتے ہوئے لاروش نے مریم سے پوچھا۔ ہائے کیا پوچھ لیا ظالمہ، دل خون خون ہو گیا سچی، مگر خیر امید پر دنیا قائم ہے، تو بس کسی روز میری امید بھی پوری ہو ہی جائے گی۔ مریم نے ہمیشہ کی طرح آہ بھری تھی۔ اچھا چھوڑو نا، تم یہ بتاؤ کل رات بیڈ روم میں آتے ہی زین بھائی نے تم سے کیا کہا؟ رانا نے اشتیاق سے پوچھا۔ رانا کی بات پر اس کی آنکھیں پل میں ویران ہوئی تھیں، پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے گویا ہوئی۔ سلام کیا تھا سب سے پہلے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جا کر وہ نرمی سے بولی۔ اس کی بات پر باہر زین کے قدم رکے تھے۔ اچھا پھر؟ یہ مریم تھی۔ پھر کیا؟ میں نے جواب دیا۔ لاروش نے کندھے اچکائے۔ آگے؟ رانا پھر پوری طرح متوجہ ہوئی۔ پھر انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ تھام لیا، بولتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ پھر مریم سے صبر نہیں ہو رہا تھا، رانا بھی متجسس تھی۔ کہنے لگے جانا تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، کہتے ہوئے لاروش کی آنکھوں میں حسرتیں اترنے لگیں، لبوں کی مسکراہٹ معدوم ہونے لگی۔ جانا؟ مریم نے ہونٹ سکیڑے۔ لاروش نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ اچھا آگے؟ رانا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ باہر کھڑے زین نے اس کے جھوٹ پر سر جھٹکا تھا۔ یار تم کیا قسطوں میں بتا رہی ہو، ایک ساتھ ہی بتاؤ نا پوری بات۔ مریم کو زیادہ جلدی تھی۔ لاروش کے لب مسکرائے تھے۔ پھر کہنے لگے مجھے تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت پسند ہے۔ لاروش اچھا کیا تم نے جو مہندی لگوا لی، مجھے دلی سکون دیا ہے۔ تھینکس لاروش کہہ کر انہوں نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ کسی خواب کسی کیفیت میں بولتی وہ رو پڑی۔ رانا کی بارات والی رات کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ باہر کھڑا زین سناٹے میں آ گیا، پھر اگلے ہی پل سسکتے دل کو سنبھالتا وہ وہاں سے پلٹ گیا، جبکہ مریم اور رانا پہلے تو خوشی اور حیرت سے اچھل پڑی، پھر اس کی آنکھ سے بہتا پانی دیکھ کر اس کا کندھا ہلایا تھا وہ چونک پڑی۔ پاگل رو کیوں رہی ہو؟ مریم حیران تھی۔ ارے رو تھوڑی رہی ہوں، کہہ کر وہ مسکرائی، بس اپنی قسمت پر رشک کر رہی ہوں۔ کتنا ڈرتی تھی میں ان سے، کتنے خدشات تھے مجھے، مگر کل رات سب کے سب غلط ثابت ہو گئے۔ وہ کمال مہارت سے جھوٹ بول رہی تھی۔ مریم اور لاروش پرسکون سی مسکرا دی۔ بہت بہت محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے، اتنی کہ مجھے لگا کہ میں ایک ہی رات میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں بہت خوش ہوں رانا، بہت زیادہ خوش۔ زین کا ساتھ پا کر میری زندگی مکمل ہو گئی ہے سچی، آخر میں کہتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرائی، جبکہ دل کرلایا تھا۔ فراٹے سے زبان بولتی اس کی زبان نے ایک پل کو بھی مریم اور رانا کو احساس نہیں دلایا تھا کہ ان کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا رانا، پچھلے کافی دنوں سے ہم دونوں کو لگ رہا تھا کہ ان کے رویے کی وجہ مغیث حمدانی ہے۔ مریم نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے رانا کو بتایا، جس پر رانا مریم سے مغیث کی بات
معلومات لینے لگی، جبکہ لاروش زبردستی مسکراتی رہی کہ اب اسے ساری زندگی یہی تو کرنا تھا، یا شاید تب تک جب تک زین اس کی طرف پلٹ نہ جاتا۔ اور فی الوقت لاروش کو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ولیمے کی پرتھکن تقریب سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آئی تو پہلی فرصت میں چینج کر کے سادہ سا سوٹ نکال کر پہن لیا۔ زین ابھی تک روم میں نہیں آیا تھا، سو وہ چپ چاپ کل کی طرح کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر لیٹے رہنے کے بعد آخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی، مگر افسوس کہ ابھی اسے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر بیڈ پر رکھا تھا۔ لاروش نے نیند سے بوجھل پلکیں اٹھا کر زین کو دیکھا، جو آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر قہر لیے اس کے سستے ہوئے چہرے کو گھور رہا تھا۔ میں تمہیں روزانہ باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر نہیں لٹا سکتا لاروش بیگم، آج آخری بار تم پر یہ احسان کیا ہے، کل سے تم خود چپ چاپ یہیں سو گی، اور میں نے یہ ایک بار کہہ دیا ہے، میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، امید ہے تم میری بات پر عمل کرو گی۔ کہہ کر وہ بیڈ کی دوسری سائیڈ آ کے بیٹھ گیا اور دراز سے سلیپنگ پلس نکال کے پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر پلس حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ لاروش نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب دیکھا، جو اب آرام سے بیڈ پر لیٹ کر چھت کو گھور رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے گویا ہوئی، میں وہیں لیٹ جاتی ہوں، یہاں آپ کو تنگی ہوگی، کہہ کر وہ جلدی سے بیڈ سے اتر گئی اور کاؤچ کی جانب بڑھی۔ واپس آؤ یہاں، وہ دھاڑا تھا۔ لاروش سہم کر اپنی جگہ رک گئی، مگر پلٹی نہیں، آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں۔ فوراً واپس آؤ، ورنہ میرا تو پتہ ہی، مگر تمہیں ابھی اور اسی وقت بہت تنگی اٹھانا پڑے گی۔ اس کی قطعیت بھرے انداز پر وہ بے بسی سے سر جھکاتے ہوئے پلٹی دی اور دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ چپ چاپ سو جاؤ اور یہاں رونا دھونا مت کرنا، بالکل مت مچانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کہہ کر زین نے دوبارہ نگاہ چھت پہ جمائی۔ نم ہوتی آنکھوں کو اپنی جلدی سے صاف کیا تھا۔ پہلے کچھ دیر تو زین کے سونے کا انتظار کرتی رہی، مگر اسے مسلسل چھت کو گھورتے دیکھ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ مجھے گھور گھور کر کیا ہضم کرنے کا ارادہ ہے، چپ چاپ لیٹ جاؤ۔ اسے ٹکر ٹکر اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ بیزاری سے گویا ہوا تھا۔ اس کی بات پر وہ بے بسی سے لیٹ گئی تھی، آنکھ بھر بھر آ رہی تھی جسے وہ بار بار صاف کر رہی تھی۔ اس کے پہلو میں لیٹتے ہوئے وہ کچھ جز بز سی ہو رہی تھی، مگر اس کی حکم عدولی کا مطلب تھا ایک نئی صدا۔ وہ آہستہ سے کھسکتے کھسکتے بالکل بیڈ کے کنارے سے جا لگی۔ اس کے اس گریز کو محسوس کرتا زین بری طرح سلگ گیا، اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ لاروش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس بیڈ پہ سونا ہے تو انسانوں کی طرح لیٹو اور مجھے بھی یہی فیل کرواؤ کہ میں ایک انسان ہوں۔ اس طرح کنارے سے لگ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، کیا رکھا ہے تم نے اپنے آپ کو کہ میں تمہارے فراق میں مرا جا رہا ہوں، جو کسی بھی لمحے تمہیں ہاتھ بڑھا کر اپنی دسترس میں لے لوں گا؟ نہیں لاروش بیگم، تم ساری زندگی میرے ایک نظر کے لیے ترسو گی، مگر زین نیازی تمہیں اپنانا تو دور کی بات تمہاری جانب ایک قدم بھی نہیں بڑھائے گا، کہہ کر زین نے اسے اپنی جارحانہ گرفت سے ایک جھٹکے میں آزاد کیا تھا۔ لاروش بری طرح رو پڑی، اسے روتا دیکھ وہ جھنجھلا گیا۔ اس کی گلابی آنکھیں دل کو عجیب وحشت سے دوچار کر رہی تھی۔ رونا بند کرو، روتی دھوتی عورتیں زہر لگتی ہیں مجھے، میری بیوی بن کر رہنا ہے تو لبوں پر مسکراہٹ سجانا سیکھو، کیونکہ آنسوؤں کے بہت سے مواقع میں تمہیں دیتا رہوں گا، مگر سکون مجھے تبھی ملے گا جب تم رونے کے بجائے مسکراؤ گی۔ کہتے ہوئے وہ بے دردی سے مسکرایا تھا۔ محبتی دیوی نے اس کی سفاکیت پر اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر انا اور بدگمانی کا دامن تھام کر اس نے روتی بلکتی محبت کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اسے مسلسل روتے دیکھ زین کے آنکھوں میں لال ڈورے ابھرنے لگے تھے۔ تم رو کر میری نیند برباد کر رہی ہو۔ اسے جو نہیں بولنا تھا وہ وہی بول گیا۔ لاروش نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ اپنے اعصاب پر حاوی ہوتی نیند سے مغلوب ہو کر زین نے آہستگی سے اسے اپنے قریب لیا تھا۔ غالباً اسے نیند کا جھونکا آیا تھا۔ لاروش نے اپنی بے حد دھندلی ہوتی آنکھوں سے اپنے بے حد قریب ہوتا زین نیازی کا چہرہ دیکھا تھا، جو آنکھیں بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تم پر کبھی ترس نہیں کھاؤں گا، تمہیں ترسا دوں گا، تڑپاؤں گا، تم پل پل سسکو گی، تم رو گی، تم بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھ پر بالکل رحم نہیں کیا، ترس نہیں کھایا، تم پر مجھے شراکت بالکل بھی برداشت نہیں ہے، جان کاش تم سمجھ لیتی۔ اس کے کان کے قریب کہتے کہتے وہ سو گیا۔ اول تو وہ نشہ آور ادویات سے ہمیشہ دور رہا تھا، اسی لیے سلیپنگ پلس لینے اور کچھ شادی کے ہنگاموں نے اسے کافی تھکا دیا تھا، ورنہ وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک شخص اتنی جلدی نیند سے مغلوب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت میں لاروش نے سکتے ہوئے اپنا آپ چھڑا لیا تھا۔ گہری نیند میں سویا وہ شخص اس کی نیند اڑا چکا تھا۔ اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں کہ بھلے ہی نیند آنکھوں سے دور ہو چکی تھی، مگر آنکھوں کی دکن حد سے سوا تھی۔ فجر کی اذان کی آواز کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔
وہ ویسے ہی بے سود پڑا تھا۔ لاروش نے اپنے گرد بنا اس کا ہتھیار توڑا اور خود دوپٹہ سنبھالتی بیڈ سے اتر گئی۔ وضو کر کے اس نے نماز ادا کی تھی، پھر دعا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر سوئے ہوئے زین پر پھونک ماری، پھر بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ آج پھر وہ کل کی طرح زین کو دیکھنے لگی۔ کتنا مشکل تھا اس شخص کی کھلی آنکھوں میں دیکھنا، اس کی نظروں سے نظریں ملانا، اس کی بات کا جواب دینا۔ سوچتے سوچتے وہ اس سے دھیمے سے باتیں کرتے کرتے وہ خود بھی سو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دن چڑھے کھلی تھی۔ وہ فوراً اٹھی تھی اور واش روم کا رخ کیا، جبکہ زین ہم سو رہا تھا۔ اس کے ڈر سے آج وہ خود ہی نہائی تھی، مبادا آج پھر وہ ریڈی ہو جائے اور زین اسے پھر سے شاور کے نیچے کھڑا کر دے۔ گیلے بال تولیے میں لپیٹ کر وہ باہر آئی تھی۔ پھر سب سے پہلا کام اس نے بینگل اسٹینڈ سے چوڑیاں نکال کر پہننے کا کیا تھا۔ کل ہی اسے امی سے ڈانٹ پڑی تھی اور تائی نے بھی اسے ٹوکا تھا۔ چہرے پر لائٹ سا میک اپ کر کے اپنی سرمئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچ کر ایک نگاہ اس دشمنی جہاں پر ڈالی جو جانے کن خوابوں میں کھویا ہوا تھا۔ سوتے میں بھی اس کے لب مسکرا رہے تھے، بال سلجھا کر پشت پر ڈالے تھے اور باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس کا پہلا سامنا عائشہ سے ہوا تھا، جو نک تیار کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ نکلی لاروش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جلن اترنے لگی۔ لاروش نے مسکرا کر اسے سلام کیا، جواب اسے قدرے نخوت سے دیا گیا تھا۔ لاروش کو بھی اس کی فطرت کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ تمہارے بال بہت زیادہ لمبے نہیں ہیں، عائشہ نے بیزاری سے کہا۔ انہیں تھوڑے چھوٹے کرواؤ یار، کیا 15ویں صدی کی ہیروئن بنی پھرتی ہو، اور یہ میک اپ بھی کتنا ڈل کرتی ہو تم۔ توبہ ہے، تم پر تو مجھے کسی بڑی روح کا گمان ہوتا ہے۔ اگر تمہارے یہی حالات رہے نا ڈیئر، تو زین کا دل بہت جلد تم سے اوب جائے گا۔ آخری بات اس نے معنی خیزی سے کہی تھی۔ لاروش پھیکے سے مسکرا دی۔ مسکراؤ مت، کچھ سوچو۔ میرا کام تھا تمہیں آگاہ کرنا، سو میں نے کر دیا۔ اب باقی تمہاری مرضی، کہہ کر اس نے کندھے اچکائے اور جانے کو سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ لاروش کا چہرہ دھواں ہونے لگا۔ ارے لاروش بیٹا، تم کب اٹھی؟ تائی اماں کی آواز پر وہ ان کی جانب پلٹی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی۔ دادی اماں دیکھیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں، کیا میرا میک اپ بہت ڈل ہے؟ وہ پریشان سی ان سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر وہ خوبصورتی سے مسکرائیں۔ کس نے کہا کہ تمہارا میک اپ ڈل ہے؟ میری بیٹی تو بہت پیاری ہے اور ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہے، سب سے الگ، سب سے جدا۔ ان کی محبت بھری ستائش پر اس کی بجھی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے۔ تھینک یو تائی اماں، کہہ کر وہ ان سے لپٹ گئی۔ فرحانہ بیگم نے نرمی سے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ اوہو، یہاں تو ساس بہو کا ایموشنل سین چل رہا ہے، جو دنیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ویل ڈن بھابھی بیگم، شادی کے دو دن میں ان کو پٹا لیا۔ رانا کی انٹری اور پھر دلچسپ فکرے پر وہ دونوں مسکرا اٹھیں۔ جی نہیں، یہ میری تائی اماں ہیں اور میں ان کی بیٹی۔ یہ ساس بہو والا چکر تو تم نہ ہی چلاؤ، تمہاری اپنی ساس جو نہیں ہے تو تم نے اب یوں ہی جیلس ہونا ہے۔ کندھے اچکا کر وہ رانا کو چھیڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ ہاں تو ساس تو ہے نہیں میری، مزید تم میری اماں پر بھی ڈاکہ ڈال رہی ہو۔ اب یہی دیکھ لو کہ آج شام میں واپس جا رہی ہوں، مگر امی کو تو کوئی خیال ہی نہیں، وہ مصنوعی خفگی جتا کر بولی۔ فرحانہ بیگم نے ایک نظر خفا سی بیٹی پر ڈالی تھی۔ میری بیٹی میرے گھر آ چکی ہے، تمہارا اب اپنے گھر جانا بنتا ہے میری جان۔ پچھلے 2 ہفتوں سے یہیں ڈیرہ جمائے بیٹھی ہو، میرے داماد پر بھی کچھ رحم کرو، وہ دن گن کر گزارا کر رہا ہوگا۔ فرحانہ بیگم کے کورے جواب پر وہ صدمے میں چلی گئی۔ امی، جبکہ اس کی پکار پر فرحانہ اور لاروش بیگم قہقہہ لگا کر ہنسی تھی۔ جی ہاں لاڈلی، اب یہ کھلا منہ بند کرو اور جا کر ناشتہ بناؤ، سب جاگ رہے ہیں اور ابھی تک چائے کے سوا کچھ بھی مہمانوں کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ فرحانہ بیگم نے سنجیدگی کی چادر اوڑھی۔ رانا کچن کی طرف بڑھی۔ زین نہیں جاگا ابھی تک؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں تائی اماں، ابھی تک سو رہے ہیں، پہلے تو جاگنگ ٹائم میں ہی اٹھ جاتے تھے، مگر 2 دن سے دیر تک سوتے رہتے ہیں، لاروش نے سادگی سے جواب دیا، جبکہ فرحانہ بیگم کچھ اور سمجھتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اسے جگاؤ، صبح کے 10 بجنے کو ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، جاؤ شاباش۔ اسے کمرے کی جانب موڑ کر خود کچن میں چلی گئی۔ شانے پر پڑے بالوں کو پشت پر بکھیرے ہوئے وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ پر پیٹھ کے بل لیٹا زین یقیناً گہری نیند میں تھا۔ ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، جبکہ دوسرے کے نیچے نرم تکیہ تھا۔ چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس تک آئی تھی۔ زین پکاری، جس کا زین پر قطعی اثر نہیں ہوا تھا۔ جانے کیوں اسے لگا زین جاگ رہا ہے، مگر یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے اسے دوبارہ ذرا اونچی آواز میں پکارا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تنگ آ کر لاروش نے الارم کلاک کے لیے سائڈ ٹیبل پر نگاہ دوڑائی، مگر وہاں کلاک جیسی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ لاروش کا ارادہ
2 منٹ بعد کا الارم لگا کر اس کے پاس رکھنے کا تھا، مگر اب کیا کرتی، کیسے جگاتی اس جلاد کو؟ اسے کندھے سے ہلانے کا مطلب تھا اپنی شامت کو آواز دینا۔ یا اللہ کیا مصیبت ہے، اب کیسے جگاؤں؟ نے وہ بآواز بلند بڑبڑائی تھی۔ پھر دوبارہ زین احمر کی جانب دیکھا۔ زین اٹھ جائیے، تائی اماں بلا رہی ہیں آپ کو۔ لاروش کو یقین ہونے لگا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اسے بیت سود پڑے دیکھ کر لاروش کا دل کیا کہ پانی کی بالٹی اس کے سر پر انڈیل دے، مگر پھر ضبط کر کے اس پر جھکی تھی اور ہمت کر کے اس کا کندھا ہلایا۔ زین زین لاروش نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا اور نتیجتاً لڑکھڑا کر وہ اس پر ہی آ رہی۔ یا وحشت، کیا مصیبت ہے، کہتے ہوئے زین اس کے گرد حصار تنگ کیا، کچھ اس طرح سے کہ لاروش بیڈ پر بے بس سی اس کی گرفت میں تھی۔ اس اچانک افتاد پر پڑنے والی افتاد پر لاروش نے بند آنکھیں کھول کر خود پر چھائے زین کو دیکھا، جس کے چہرے پر سجی سیاہ آنکھیں ساخت سی تھیں۔ بنا پلک جھپکائے وہ اسے دیکھ رہا تھا، جس کے گیلے بال بیڈ پر بکھرے ایک قیامت برپا کرنے کو تھے۔ کاجل سے بھی سرمئی آنکھیں اور آنکھوں میں بھرتا پانی زین کو پور بہانے میں لگا تھا۔ اس پل زین کا دل بے اختیار ہونے لگا، تبھی اس کے ہلتے لبوں سے زین کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ آپ کو جگانے آئی تھی میں منمنائی تھی۔ وہ فوراً ہوش میں آیا تھا۔ جگانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ گیلے بال لے کر سیدھا مجھ پر ہی ڈھیر ہو گئی تم؟ اپنے بے حد قریب اس پری پیکر کو وہ بے حد غصے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے لاروش کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ میں جان بوجھ کر نہیں گری، آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ تب تو اس کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی جب وہ بول پڑا، تو تم نے سوچا کہ ایک ہی بار ایسا وار کروں کہ زین ہمیشہ کے لیے ہی اٹھ جائے، یعنی مر ہی جائے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کا کیا مطلب؟ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ لرزتی پلکوں کی باڑ توڑ کر کچھ بے مول موتی کنپٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ زین کی قربت کے باعث وہ ان آنسوؤں کی نمی سے انجان تھی۔ جبکہ زین وہ آنسو دیکھ چکا تھا، سو فوراً اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اسے خود سے آزاد کیا تھا، یا شاید خود کو اس کے حصار سے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو بھی تھا، ایک پل کو اس کا دل دھڑک اٹھا تھا، مگر خود کو لاروش کے سامنے نارمل کرنا اس کے لیے کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ جبکہ دوسری جانب اس کی دلی کیفیت سے انجان وہ بالوں کو دوپٹے سے ڈھک کر سامنے آئی تھی۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر مزید جھنجھلا گیا۔ اب کیا ہے؟ انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ اسے سہم کر نگاہ جھکا لی۔ آپ جلدی تیار ہو جائیں پلیز، تائی اماں آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، کہتے ہوئے اس نے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ہاتھ کی حرکت سے چوڑیوں کی آواز سے زین کا دماغ مزید خراب ہوا۔ تم نے پھر چوڑیاں پہن لیں؟ کتنی بار بکواس کرنی پڑے گی کہ زہر لگتی ہیں ان چوڑیوں کی آواز مجھے پھر بار بار کیوں پہن لیتی ہو یہ مصیبت؟ اس کا چوڑیوں والا ہاتھ دبوچ کر وہ دھاڑا تھا۔ صبح جاگتے ساتھ ہی وہ لڑکی اس کے اعصاب پر بری طرح حاوی ہو رہی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا یہ ہار؟ کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں کھپ گئی تھیں۔ ابھی تو پچھلی رات کے زخم تازہ تھے، اس پر مزید آج پھر سے یہ ظلم۔ وہ بری طرح تڑپ اٹھی۔ زین پلیز، روتے ہوئے اس نے التجا کی تھی، مگر اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر باقی بچنے والی چوڑیاں اتار رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اتار کم اور توڑ زیادہ رہا تھا۔ پھر اس کا دوسرا ہاتھ دبوچا تھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ لاروش اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی مضبوط گرفت سے نکلنا اس جیسی نازک جان کے لیے کہاں ممکن تھا۔ زین پلیز چھوڑ دیں مجھے، یہ سہاگ کی نشانی ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑا رہی تھی، مگر زین نے اس کی کلائیاں خالی کر کے ہی دم لیا تھا۔ مہندی سے سجے مومی ہاتھ اس کی جارحانہ گرفت سے سرخ ہو گئے تھے، جبکہ زخمی کلائیوں پر خون کی ننھی لکیریں نمودار ہو رہی تھیں۔ اپنی مرضی پوری کر کے زین نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا گری۔ اگر آئندہ تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کیا تو اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گا تمہارا، کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ تکیے میں منہ چھپا کر وہ بری طرح روئی تھی، اتنا کہ نازک بدن ہچکولے کھانے لگا۔ جبکہ دوسری جانب وہ واش بیسن پر جھکا، اپنے اندر اٹھتے طوفان سے نبض آزما تھا۔ در حقیقت رخصتی کروا کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ لاروش سے بے اعتنائی برتنا کس قدر مشکل ہے، اس کے وجود سے بے پرواہی جتانا کس قدر کٹھن ہے، اسے تکلیف دینا کس قدر اذیت ناک ہے، اور اس سے دور رہنا کس قدر صبر آزما۔ سرخ پڑتی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر ایک لمبا سانس لیا تھا، پھر تنے ہوئے اعصاب کو سکون دینے کے لیے شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا تھا۔
بلو ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس زین احمد نیازی زمین پر بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ جلتی ہوئی آنکھوں کی چبن بڑھ رہی تھی، انداز ہارا ہوا جواری جیسا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ گھر سے باہر نکلنے کے موڈ میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب آخری سیڑھی پر مشال اور عفان نے اس کا راستہ روک لیا۔ زین بھائی، ہم آج رات کی فلائٹ سے واپس کراچی جا رہے ہیں۔ یہ مشال تھی۔ زین نے آبرو اچکائی۔ جی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے رانا کی شادی پہ اور اپنے نکاح میں ٹریٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، عفان نے اسے یاد دلایا۔ اب تو رخصتی بھی ہو چکی ہے تو ٹریٹ بنتی ہے۔ مشال نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، ڈیسائیڈ کر لو کہاں اور کب جانا ہے، میں لے چلتا ہوں۔ زین نے فراخ دل کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ٹریٹ لیے بغیر وہ سب اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہی رانا بھی چلی آئی اور لاروش کے پرانے بیڈ روم سے مریم بھی اپنا بیگ لیے برآمد ہوئی۔ زین کہاں لے جا رہے ہیں بھائی؟ رانا نے شرارت سے پوچھا تھا۔ مشال فوراً بول پڑی، زین بھائی ہمیں اپنی شادی کی ٹریٹ دے رہے ہیں۔ وہ کافی پرجوش تھی۔ ارے واہ بھائی، شادی کی ٹریٹ دی جا رہی ہے اور بہن کو پوچھا تک نہیں، وہ مصنوعی خفگی جتاتے ہوئے بولی تھی۔ اور وہ جو بارات والی رات 20 ستار لیے تھے زین بھائی سے، وہ کدھر گئے محترمہ؟ عفان نے زین کے لبوں پر مچلتی بات کہہ دی۔ رانا کھیکی کرنے لگی۔ ارے وہ تو راستہ رکائی کے لیے تھے، میں نے، سب بہنیں لیتی ہیں، میں نے کون سا کوئی انوکھا کام کیا ہے؟ رانا کا زین کی جیب سے پیزا کھانے کا پورا ارادہ تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے رانا، میں اس کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ ہوں، اور یہ رکھا میرا بیگ۔ میں بھی پارٹی لیے بغیر نہیں جاؤں گی بھائی، سے ٹریٹ لیے بغیر تو میں بھی گھر سے نہیں جانے والی۔ ساری بات سن کر مریم بھی میدان میں کود پڑی۔ لاؤنج میں سے گزرتی نفیسہ بیگم ان سب کی گفتگو پر مسکرا کر رہ گئیں، جبکہ مریم کے ٹانگ اڑانے پر عفان اور مشال سمیت رانا نے بھی کندھے اچکائے۔ زین ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ اوکے چلو، پھر کہاں چلنا ہے؟ زین نے ان چاروں کی طرف دیکھا۔ پہلے پیزا ہٹ جائیں گے، پھر آئس کریم کھانے، رانا نے آرام سے بتایا۔ ارے واہ رانا آپی، آپ نے تو دل کی بات کہہ دی، مشال چہکی۔ لیں جناب، ان کے دل کی بات سے میں بیچارہ کیسے انحراف کر سکتا ہوں؟ بس زین بھائی، میرے دل کی بھی یہی التجا ہے یارا، پیزا اور آئس کریم ہی صحیح رہے گی۔ عفان نے مصنوعی آہ بھری، جس پر مشال نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ مریم اور رانا سرخ پڑتی مشال کو دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرا دی۔ آدھا گھنٹہ ہے تم سب کے پاس، جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں، کہہ کر زین واپس اوپر جانے کو مڑا تو اس کی نگاہ سیڑھیوں سے اترتی لاروش پر پڑی۔ وہ شاید ان کی باتیں سن چکی تھی۔ ہم سب تو تیار ہو جائیں گے، لیکن تیار ہونے میں سب سے زیادہ ٹائم تو آپ کی مسز ہی لیں گی بھائی جان۔ مشال نے اوپر جاتے زین کو چھیڑا۔ زین نے سیڑھیاں چڑھتے پلٹ کر ایک نگاہ لاروش پر ڈالی، جو اس کے پاس سے گزر کر ان چاروں تک پہنچ چکی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ لاروش بھی ساتھ جا رہی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے مشال سے پوچھا تھا۔ وہ زین کے سنجیدہ انداز پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ لاروش کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ رانا اس کے سنجیدہ مذاق پر ہنس پڑی۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ لاروش کے بنا صرف ہم سب کو لے کر تھوڑی جائیں گے، رانا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے کافی سنجیدہ مذاق تھا سچی، مشال نے ہنستے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ زین نے ایک نگاہ لاروش کے زرد چہرے پر ڈالی، پھر ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر مسکرا دیا۔ جلدی تیار ہو جاؤ سب، اس نے سب پر زور دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ رانا ہنستے ہوئے اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی، مریم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ پھر ان سب کے جانے سے پہلے عائشہ بھی آ چکی تھی اور وہ بھی ان سب کو جوائن کر رہی تھی۔ پیزا ہٹ پہنچتے ہی ان سب کی متفقہ رائے سے زین نے چکن ٹکا پیس فجیتا کا آرڈر دیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو کسی نہ کسی بات پر چھیڑ رہے تھے۔ زین بھائی سے منہ دکھائی میں کیا گفٹ ملا آپ کو بھابھی؟ مشال کے سوال پر زین کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ لاروش کو زین کی کلائی زخم کرنا یاد آیا۔ اس نے ایک نظر زین پر ڈالتے ہوئے اپنی دونوں کلائیاں مشال کے سامنے کر دی۔ نتیجتاً سب کی نگاہ اس کی زخمی کلائیوں پر پڑی تھی۔ زین کا چہرہ بل میں سرخ ہوا تھا۔ مہندی رچے ہاتھوں پر وہ نشان زین کو بخوبی دکھائی دیے۔
تمسخرانہ ہنستے ہوئے عائشہ نے بغور اس کی کلائیاں دیکھی تھی۔ زین نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ ارے واہ، یہ تحفہ ملا ہے۔ لاروش نے زین کو دیکھے بنا اپنے شگرفی لب اطراف میں پھیلا لیے۔ وشال نے صنعتی نظروں سے اس کی گوری کلائیوں میں پڑے گولڈ کے کنگن دیکھے۔ ویری نائس، زین بھائی کی پسند لاجواب ہے۔ وشال کو وہ کنگن بے حد پسند آئے تھے۔ زین نے بھی غور کیا تو سمجھ آیا کہ وہ ان سب کو اپنے کنگن دکھا رہی تھی، مگر در حقیقت اس نے زین کو اس کے جارحانہ سلوک کا ثبوت دکھایا تھا۔ اوہ، مجھے لگا زین نے تمہیں منہ دکھائی میں یہ زخم دیے ہیں، عائشہ نے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ اس کی زیرک نگاہیں جان چکی تھی کہ ان دونوں میں کوئی چپکلش ہے۔ اس بات پر مسکرا کر داد وصول کرتی لاروش کے لب سکڑے تھے۔ اوہ، یہ کیسے ہوا بھابھی؟ وشال بھی متوجہ ہوئی تھی اور تفکر سے پوچھا تھا۔ زین نے نگاہ کا زاویہ بدل کر عفان کے ساتھ کوئی بات چھیڑ دی، مگر سماعت اسی جانب تھی کہ لاروش کیا جواب دیتی ہے۔ ہاں نا، ایسا لگ رہا ہے جان بوجھ کر تمہاری کلائیاں زخمی کی گئی ہیں، عائشہ نے ہمدردی جتائی۔ رانا نے پریشان ہوتی لاروش کو دیکھا جو بے نیاز بنے بیٹھے زین کو دیکھ رہی تھی۔ اینڈ پلیز اب یہ مت کہنا کہ چوڑیاں پہنتے ہوئے کلائی زخمی ہو گئی، کیونکہ ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سنی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے، مگر یہ کلائیوں والا معاملہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ عائشہ نے کہا لگاتے ہوئے اس کی اڑی اڑی رنگت کا حظ اٹھایا۔ عائشہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہاں تو یہی ہوا ہوگا، اب ایسا تو ہوا نہیں ہوگا کہ اس نے خود اپنے ساتھ یہ ظلم کیا ہو۔ مریم نے مزید برداشت نہ ہوا تو بول پڑی۔ کم آن عائشہ، یو ڈونٹ نو ڈیئر کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں ایسے خوبصورت مذاق ہوتے رہتے ہیں، مگر تم میرڈ نہیں ہونا تو کیسے سمجھو گی؟ رانا نے دھیمی آواز میں طاق کر نشانہ لگایا تھا۔ عائشہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی، جبکہ لاروش نے اپنی عزیز از جان دوستوں کی بروقت مدد پر دل ہی دل میں انہیں داد دی تھی۔ زین آنے والے ویٹرز اور پیزے کی جانب متوجہ ہوا۔ عائشہ نے بدمزگی سے پہلو بدل لیا، جبکہ مریم اس کے کان میں گھس کر اسے اس کی خاموشی پر ڈانٹنے لگی، مگر وہ بس ہولے سے مسکراتی رہی۔ پھر بہت سارا ہلا گلا کر کے وہ لوگ واپس آ گئے تھے اور اسی شام عائشہ کے سوا وہ سب واپس کراچی چلے گئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان دوریاں پہلے دن کی طرح اپنی جگہ برقرار تھیں، مگر حقیقتاً زین کے لیے ہر لمحہ لاروش کے وجود سے نگاہ چرا کر اس کے ساتھ ایک کمرے میں وقت گزارنا بے حد دشوار تھا۔ مجبوراً اس نے عائشہ کا سہارا لے لیا تھا، جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ آفس سے ابھی واپس آیا تھا جب عائشہ وہاں اٹلاتے ہوئے چلی آئی۔ ہائے زین، کہاں تم رہتے ہو تم بھائی؟ کبھی تھوڑی بہت کمپنی مجھے بھی دے دیا کرو۔ اس کے سامنے بیٹھ کر وہ ایک ادا سے بولی۔ زین نے پانی کا گلاس لاتی لاروش کو دیکھا، پھر عائشہ کے حسین چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر مسکرا دیا۔ عائشہ کے لب اس کی مسکراہٹ پر کھل سے گئے، جبکہ لاروش نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور جانے کو پلٹی۔ تم ہی بتاؤ کس طرح تمہیں کمپنی دوں؟ زین مکمل طور پر عائشہ کی طرف متوجہ تھا۔ لاروش کے چلتے قدموں میں سستی آ گئی۔ اگر میرے ساتھ ابھی میری فرینڈ کی طرف چلو گے تو اس سے ہم بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے زین کو ساتھ چلنے کی آفر کی۔ اینی اسپیشل ایونٹ؟ زین نے پوچھا۔ ہاں، کل رات کے شو میں اسے بیسٹ ماڈل کا ایوارڈ ملا ہے، اس کی پارٹی دے رہی ہے وہ۔ اگر یاد ہو تو پرسوں جب ہم مال میں شاپنگ کر رہے تھے تو وہاں وہ جو بلو ٹی شرٹ میں میری ایک فرینڈ ہمیں ملی تھی وہ ہی ہے، اس کے گھر جانا ہے۔ عائشہ نے سہولت سے لاروش کو 2 دن پہلے زین کے ساتھ شاپنگ مال گھومنے کی بات بتا دی۔ جو اپنی جگہ بت بنی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ شی واز اے بیوٹیفل لیڈی بٹ آئی تھنک یہ ایوارڈ تم ڈیزرو کرتی تھی۔ زین نے ایک بھرپور نگاہ اس کے دلکش سراپے پر ڈالی۔ عائشہ کے چہرے پر خوبصورت رنگ پھوٹ پڑے۔ وہ کہا لگا کر ہنس دی۔ اگر میں اس ماڈلنگ شو میں پارٹیسپیٹ کرتی تو یقیناً مجھے ہی یہ ایوارڈ ملتا، مگر تم جانتے تو ہو جس پروڈیوسر کی سر کی فلم سائن کی ہے، اس نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ فلم کمپلیٹ ہونے سے پہلے میں کہیں اور ٹانگ نہیں اڑا سکتی، اس نے افسردہ ہوتے ہوئے بتایا۔ جبھی زین کی نگاہ ذرا فاصلے پر سر جھکائے کھڑی لاروش پر پڑی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ سرد مہری سے پوچھ رہا تھا۔ لاروش نے بھیگتی پلکیں اوپر اٹھائیں اور سخت نظروں سے اسے اپنی جانب دیکھتے زین کی طرف دیکھا۔ عائشہ کو کمینی سی خوشی ملی۔ میرا منہ دیکھنے کے بجائے روم میں جاؤ اور جا کر میری بلیک شرٹ پریس کرو۔
ساری بات تو تم سن ہی چکی ہو، سو یہاں کھڑی رہ کر مجھے لیٹ مت کرواؤ۔ اسے حکم دے کر وہ دوبارہ عائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لاروش مرے مرے قدم اٹھاتی بیڈ روم میں آ گئی۔ آنسو پیتے اس نے زین کے لیے آلریڈی پریس شرٹ الماری سے نکالی۔ ہینگر لگی شرٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے پر بھی لاروش کو اس میں کوئی شکن نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی وہ اندر آیا تھا اور الماری کے پاس کھڑی لاروش کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ اس کے ہاتھ سے شرٹ جھپٹتے ہوئے ہینگر سے نکالی اور ہاتھوں سے اس کا گولا بنا کر شرٹ کو آئرن اسٹینڈ پر پھینک دیا۔ پریس کرو اسے آرام سے کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ وہ آنسو جو وہ پینے کی کوشش کر رہی تھی لڑک کر گالوں پر پھسلنے لگے۔ اس کی شرٹ پر پریس کر کے لاروش نے دونوں ہاتھ آئرن اسٹینڈ پر لگائے اور جھک کر لب دانتوں تلے دبا کر سسکی روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سنگ دل روم میں آ چکا تھا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے زین نے شرٹ اٹھائی اور پہن لی۔ وہ ہم اسی پوزیشن میں تھی۔ یہاں آؤ، ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے زین نے اسے پکارا۔ وہ سوئی ہوئی تھی اور آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ پکڑو ٹائی۔ اس کے ہاتھ میں میچنگ ٹائی پکڑا کر زین نے اس کے گرد بازو حمائل کیے اور اسے تھوڑا قریب کیا۔ اشارہ صاف تھا۔ لاروش کے سرخ چہرہ اوپر اٹھا کر اس کے وجیح چہرے پر ایک خفگی بھری نگاہ ڈالی، مگر اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا، ایسے جیسے وہ محض اسے زج کرنا چاہ رہا ہو۔ پارٹی میں ٹائی باندھ کر جائیں گے آپ؟ لاروش نے حیرت سے پوچھا تھا۔ پیشانی پر بکھرے گیلے بال لاروش کا دل دھڑکا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر زین کو بھی اندازہ ہوا کہ وہ اسے ستانے کے چکر میں کچھ غلط کر بیٹھا ہے، مگر پھر بھی اپنا بھرم رکھنے کو وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ سوال جواب کرنے کے بجائے جو کہا ہے وہ کرو، گرفت سخت کرتے ہوئے وہ سرد محریر سے بولا۔ اس کا حسین چہرہ اور مزید اس کا بیویوں والا حق جتاتا انداز زین کو پریشان کر رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ لاروش ضد کر کے اسے روک لے اور اسے منا لے، لیکن وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ آپ نے جو کہا تھا وہ کیا ہوا ہے، ٹائی پکڑی ہوئی ہے میں نے۔ اس کے کسی انداز سے ڈر خوف نہیں چھلک رہا تھا۔ وہ رویا رویا گلابی چہرہ لیے مکمل اعتماد سے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا اور اس دوران جس طرح سے زین نے اسے پل پل رلایا تھا، لاروش کا یہ انداز کچھ حیران کن نہ تھا۔ گو وہ حیران ہو رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ آپ غصہ کرنے کے بجائے خود ہی باندھ لیں، مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی۔ اپنا آپ آہستگی سے چھڑاتی ہوئی وہ اس کے موڈ کے پیش نظر اس سے دور ہوئی تھی۔ زین نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، دور بس چپ چاپ اسے دور ہوتا دیکھتا رہا۔ ٹائی بیڈ پر اچھال کر اس نے ڈارک نائٹ خود پر اسپرے کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے حسی سے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ اندر کہیں آگ جل رہی تھی جس کے باعث اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اپنی کم مائگی پر اس کا نازک دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہاں اس کے آنسو پہنچنے والا تھا ہی کون؟ 1 ماں ہی تھی جو اس کی شادی کے بعد اس سے یوں دستبردار ہو گئی تھی جیسے بہت عرصے سے ایک اسی کام کے انتظار میں ہو۔ جبکہ فرحانہ بیگم بھی زین کی بدلتی روش اور دن بدن بجھتی ہوئی لاروش کا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر بات ٹال دیتا کہ امی آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی، مگر لاروش کو اکثر تسلی دے دیا کرتی تھی۔ ہاں البتہ بی جان اس تمام قصے سے انجان تھی۔ کم از کم لاروش کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا جس میں بہتے ہوئے وہ اپنا اصل بھول رہا تھا۔ اسے بار ٹیبل کے قریب چھوڑ کر جانے وہ کہاں چلی گئی تھی؟ نیم عریاں لڑکیاں اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں پارٹی انجوائے کر رہی تھیں۔ کوئی کی لڑکی کسی ادھیڑے عمر شخص کی باہوں کا ہار بنی ہوئی تھی، تو وہیں ہال کے کسی کونے میں کسی ٹین ایجر کے دل پر بجلیاں گراتی یہ ماڈلز زین احمر کا خون کھولا رہی تھی۔ یہ منظر کسی پارٹی کا کم اور ریڈ لائٹ ایریا کا زیادہ لگ رہا تھا۔ اس نے عائشہ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک نگاہ اطراف میں گھمائی۔ وہ اسے ہاتھ میں 2 گلاس پکڑے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے رکی وہ بول پڑا، گھر چلو، میں یہاں مزید 1 منٹ نہیں ٹھہروں گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ عائشہ پل میں پریشان ہوئی تھی، مگر پھر اگلے ہی پل مسکراتے ہوئے ایک ادا سے بولی، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی بیوی بہت یاد آ رہی ہے زین۔ اس کے مسکراتے لہجے پر وہ ہموار سنجیدہ ہو رہا تھا۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ زین کے سوال پر وہ کھل کر مسکرائی۔ بیوی کے بغیر دل نہیں لگ رہا تمہارا؟ عائشہ کے جواب پر وہ متذبذب ہوا۔
ایسا کچھ نہیں، وہ جھنجھلایا۔ اچھا چھوڑو، تم یہ جوس تو پیو، اسپیشل تمہارے لیے بنا کر لائی ہوں۔ یہاں تو سب ڈرنک کر رہے ہیں، مگر میں جانتی تھی تم ڈرنک نہیں کرو گے، اس لیے جوس لے کر آئی ہوں۔ ایک گلاس اس کے سامنے کرتے ہوئے وہ پیار سے بولی۔ دونوں گلاسوں میں مینگو جوس تھا۔ زین نے خشک ہوتے گلے کو تر کرنے کے لیے گلاس تھام لیا اور اگلے ہی پل پورا گلاس خالی کر دیا۔ پہلے ہی گھونٹ میں اسے ذائقہ کچھ عجیب لگا تھا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ عائشہ پرسکون سی مسکرا دی، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس کے قریب ہوئی اور ایک ہاتھ اس کے بازو میں ڈال کر ایک طرف کو چلنے لگی۔ وہ باری باری سب سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ لاروش کی یادوں سے دور بھاگتا ہوا زین اس کے سنگ چل رہا تھا۔ نت نئے فیشن اپنائے لڑکے اور لڑکیوں سے ملتے ہوئے اس کا ذہن بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کی پشت میں اپنا مرمری بازو ڈال کر عائشہ نے اپنا سر اس کے چوڑے شانے پر رکھ دیا تھا۔ بھاری ہوتی آنکھوں کو کھولے زین غائب دماغی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب ہی لائٹس آف ہوئی تھیں، اتنی دھیمی کہ بمشکل اسے اپنے پہلو میں کھڑی عائشہ کا چہرہ نظر آیا تھا۔ ہلکے سروں میں میوزک بجنے لگا تھا۔ کپلز نے ایک دوسرے کو تھام لیا اور ایک دوسرے کے سنگ جھومنے لگے۔ عائشہ کے لپسٹک سے سجے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ زین کی گردن میں اپنی باہوں کا ہار پہنا کر وہ اس کے قریب ہوئی اور خود بھی اس کے ساتھ تھرکنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کمر پر ٹکائے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب مہک کو محسوس کرتے ہوئے وہ خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر سے ٹکائے ہوئے، دوسرے سے زین احمر نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا سر اپنے سینے سے ہٹایا تھا۔ سن ہوتے دماغ سے اس کا چہرہ ایک بار پھر دیکھا تھا۔ بھنورا آنکھیں قاتلانہ نظروں سے اس کے وجیح چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ زین نے پلکیں جھپکی تھیں اور نتیجتاً ان آنکھوں کی جگہ دو سرمئی آنکھیں روشن ہوئی تھیں، کاجل سے سجی ہوئی روئی روئی سرخ آنکھیں۔ وہ چہرہ بدل چکا تھا، گلابی میک اپ سے مبرا رخسار، چھوٹی سی ستواں ناک، وہاں آنکھوں سے ہوتی زین کی بہکی نگاہ ہمیشہ کی طرح اس سیاہ دل پر اٹکی تھی۔ زین کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ اس گلاب چہرے کو اپنے ایک ہاتھ کے ادھورے پیالے میں لیتے ہوئے زین کے عنابی لب مسکرا رہے تھے۔ آنکھوں کی دیوانگی بڑھنے لگی جبکہ عائشہ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر سرشار سی ہو گئی، مزید اس کے قریب ہوئی۔ زین نے اسے قریب کیا تھا، اب وہ چہرہ قریب تھا، بے حد قریب۔ وہ روئی روئی کاجل بھری آنکھیں اور لپسٹک سے سجے شنگرفی لب۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کے چہرے کے کون سے نقش کو پہلے بوسہ دے تبھی اس کی نگاہ نے سیاہ تل کو تلاشا تھا جو لبوں کے اوپر شان سے جمع ہوا تھا۔